It was not just meant to as a ritual کہ آپ بھیج دیں, اس پہ آپ نے قانون کے مطابق 184, 185, 186 اگر کوئی obstruct کرتا ہے, انسپیکٹر جنرل پولیس یا چیف سیکرٹری ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھا لیتے ہیں, پولیس باہر کارڈن آف کر کے ریٹرننگ آفیسر کے آفیسر کو بلاک کر دیتی ہے, کینڈیڈیٹس کو اندر نہیں جایا جا. اس کی شکایتیں تو چیف الیکشن کمیشن کو ہوگی نا. پڑھے, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. یہ پروونشل الیکشن کمشنر کیا لکھ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ فلڈ آف کمپلینٹس آئی ہوئی ہیں, آپ اس کا کیا تدارک کریں. تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک خاموش تماشائی کی طرح صرف اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے مبرہ ہو گیا کہ ایک لیٹر لکھ کر کہ جی اس طرح یہ کریں. اب یہ دیکھیں پیج 12 پہ ذرا کائنڈلی ریڈ, بے ود می, اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا, آپ کو پیٹرن پتا چل جائے گا پاکستان سارے میں کیا ہوا ہے. ود گریٹ کنسرن, اب یہ لکھ رہا ہے پروونشل الیکشن کمشنر لکھ رہا ہے, with great concern I had the honor to state to bring. I don't know why you're not focusing on the matter. You have brought a contempt application before us under Article 204. We are not hearing the case. All we have to do at this stage is to see if our order has been complied with or not. That is the scope. Please do not expand the scope of this matter. This matter is restricted as per your own filing, Article 204. It's a contempt matter. Pursuant to the order dated 22nd of December 2023, the Election Commission, we wanted to see if they've done something. They have immediately on 26th of December, after 4 days, within 4 days, have filed this huge compliance report. Now if you are saying, میں نے نہیں دیکھی اس کو, یا مجھے کاپی نہیں ملی ہے, تو اب آپ دیکھیں نا, یہ تو کوئی اس کو کل رکھ لیں بشک. آپ پلیز ٹھہرنا, مجھے نہیں ملی ہے یہ. آپ ذرا بات سمجھنے کی کوشش تو کریں نا. اب آپ کو مل گئی, اب آپ پڑھ لیجئے. اب یہ ہم روزانہ دیکھیے, روزانہ آپ کا ایک کیس تو نہیں ہم چلائیں گے کہ پورے سپریم کورٹ میں ہم پھر ایسا کریں کہ دس سپریم کورٹ شوڈ ناٹ ڈو نو ادر ورک بٹ دس. یہ 200 صفحے میں یہاں کھڑا ہو کر تو آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا. نہیں کریں ضائع, اب اتنا کیا اور کر لیں, کوئی فرق نہیں. ہم رات تک بیٹھ سکتے ہیں آپ کے لیے, مگر روزانہ نہیں بیٹھیں گے. اب ایک یہ صفحہ تو پڑھ نہیں رہے ہیں, اب یہ تو ذرا پلیز پڑھ لیجیے گا. کون سا صفحہ بھائی, آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں نا. اب آپ آرڈر کی کنٹیمپٹ میں آئے ہیں. کیا آرڈر سے پہلے باتیں اور irrelevant باتیں نہیں. اب آپ دیکھیں, ہم ان سے سوال پوچھیں گے آپ نے آرڈر پہ عمل کیا ہے, انہوں نے کیا ہے. ہو سکتا ہے غلط کہہ رہے ہوں, مگر اتنی بڑی انہوں نے کمپلائنس رپورٹ فائل کر دی ہے, لکھ کر کے انہوں نے سارے انسٹرکشنز اپنے ڈی آر اوز آر او سب کو ایشو کر دیے ہیں. اب اس میں کوئی خامی دکھائیں تو بات سمجھ آتی ہے. ذرا یہ اکھاڑا نہیں ہے کیا, کس کی آواز بھاری ہے. آپ بات کر لیں, ہم خوش چپ چاپ سنیں گے, پھر ہم ذرا جملے کمپلیٹ کر لیں. آپ بول رہے ہیں, میں سن رہا ہوں. نہیں تو پھر آپ ہمیں بولنے دیں نا. چلیں بولیں. پہلا پوائنٹ یہ آپ نوٹ کر لیجئے, اس کا جواب دے دیجئے, پھر ہم دوسرے پوائنٹ پہ آ جائیں گے. پہلا پوائنٹ اب آپ کو ہم نے سمجھا دیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے تو کنٹیمپٹ کس کے خلاف مانگ رہے ہیں, آپ آئی جی اور چیف سیکرٹری کے خلاف مانگ رہے ہیں. ان کا کیا لینا دینا ہے الیکشن سے, ان دو باتوں کا جواب دے دیجئے بس. عرض کروں, یہ جو آپ نے آرڈر کیا تھا, ٹھیک ہے, اس پر انہوں نے بالکل سنا ہمیں. سننے کے بعد انہوں نے جو ہے یہ پروونشل الیکشن کمشنرز کو اور باقی کو لیٹرز لکھے. اب پروونشل الیکشن کمشنر اس کے جواب میں کیا لکھ رہا ہے, یہ ذرا پڑھنے کی تو مہربانی کر لیجئے گا. آپ کی تو بات میں نے اتنی سنی, یہ بھی ذرا پڑھ لیجئے پلیز. With great concern, I have the honor to state to bring to your kind notice that this office is flooding with numerous kind of applications. ذرا ڈیٹ پر, آپ ڈیٹ نہیں پڑھ رہے ہیں اس کی. 24 دسمبر ہے کمپلائنس رپورٹ کی ڈیٹ پڑھیے. 24, یہ وہی تو انہوں نے اسی دن. نہیں آپ پڑھیے نا پلیز ڈیٹ, یا آپ پڑھیں گے نہیں اگر آپ ڈیٹ پڑھ لیں. اس کی 26 دسمبر. تو بھائی آپ کے جو تحفظات تھے اس پہ انہوں نے حکم جاری کر دیے ہیں 26 کو, تو اس سے پہلے والی بات پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا نا. اس کے بعد کی بھی میں نے 26 کے بعد کی کوئی بات بتائیں. 22 کا آرڈر تھا سپریم کورٹ, انہوں نے کمپلائنس کر دی اس کی, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کچھ انہوں نے غلط چیزیں کی ہیں تو وہ بتا دیجئے. میں آپ کو سی ڈی بھی چلا کے ذرا دیکھ لیجئے گا, اور جو کچھ آپ نے بھی میڈیا پہ ساری دنیا نے دیکھا ہے
कि जिस तो तरीके मैं तो मीडिया देखता नहीं हूँ। चलें अच्छा करते हैं आप, वो इट्स सिकनिंग अदरवाइज। लेकिन सर गुजारिश ये है कि इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स को ब्लॉक किया हुआ था, वहाँ हैवी कंटिंजेंट ऑफ पुलिस खड़ी हुई थी, वो पूछते थे आप किसके हो, तो जब पीटीआई का पता चलता था तो वो कैंडिडेट को भी उठा लेते थे, प्रपोजर और सेकेंडर को भी उठा लेते थे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी उठा लेते थे। यहाँ भी यही जो कंप्लेंट्स की हैं उससे पहले भी हो रही थी, इनके 26 के बाद भी यही हुआ। ये बातें तो आपने लिखी भी नहीं है। लिखी है, कहाँ लिखी है? ये जो मैंने सीएमए दी है ही नहीं, लिखी नहीं कहीं आपने। सर सब आप ऐसी बातें तो ना करें जो आप लिख भी नहीं रहे। नहीं, क्रिमिनल ओरिजिनल में देखिए जरा, लिखा यही है, और क्या किस चीज की क्रिमिनल ओरिजिनल कर रहा हूँ, ये जरा मुलायदा कीजिए मेरी ग्राउंड्स। उन्होंने यहीं से किया, ये देखिए, दैट डिस्पाइट, ये पेज कहाँ से पढ़ने? ये पेज 3, the petitioner is filing the instant contempt petition under the following grounds. यहाँ grounds मैंने लिखे, पेज 3 के last paragraph. That despite the clear and unambiguous directions of this court in the order dated 22nd December 23, respondent number 2, that is the Election Commission of Pakistan, have failed to implement the clear and unambiguous order of this court. The failure of respondent number 2 to address the grievances of PTI is unconstitutional, तो unprecedented. अंग्रेजी है, ये उन्होंने कंप्लायंस कर दी है, ये देखिए, ये उन्होंने फाइल कर दिया इतना बड़ा डॉक्यूमेंट। सर ये रिचुअल नहीं था कि सिर्फ आपने एक कॉस्मेटिक जो है कंप्लायंस करनी है, आपकी जुरिस्डिक्शन, आप यहाँ एज अ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, आपने इंश्योर करना है दैट द इलेक्शंस आर फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट, जो आपने डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और ये आपने क्या किया जी? सर मैं थोड़ा सा अर्ज कर रहा हूँ, हमने अभी एक और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी दाखिल कर रहे हैं, इसे सो मच सो इनकी एक समरी हम दाखिल कर रहे हैं कि जितने हमारे पास डायरेक्ट भी इनकी ग्रीवेंस आए हैं कि यार इनकी नॉमिनेशन पेपर्स ले ले, या इनकी ग्रीवेंस, देयर इज अ समरी एंड देयर इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड. वी हैव टेकन एवरी स्टेप्स टू इंश्योर दैट देयर नॉमिनेशन पेपर्स आर एक्सेप्टेड एंड द आरओ हैज कंफर्म्ड द समरी से सो. खोल के देखिए क्या चीज है, ये तो ये समरी लगी है सर. ये तो आपको नंबर नहीं पता आपको कितने एक्सेप्ट हुए और कितने रिजेक्ट हुए? सर वो ये अभी once the RO finalizes these जो हमने लगाई हुई है, तब हमने लेटर भेजा। ये पार्टी वाइज नहीं है सर, देयर इज अ जनरल स्टेटमेंट, क्योंकि पार्टी वाइज तब पता चलता है व्हेन देयर इज अ पार्टी टिकट एंड पार्टी सिंबल्स. सिर्फ यहाँ जमा कराने रिपोर्ट दी है। नहीं, इस पे कंप्लायंस पे आप क्या कहना चाह रहे थे कि आप Compliance पे सर इंश्योर करेंगे कि सारे फॉर्म जो हैं वो एक्सेप्ट हों? सर वी डिड इंश्योर, ये अगर समरी है तो ये थोड़ा सब्र करें. कंप्लायंस हुई है जो हमने लेटर लगाए हैं। कंप्लायंस रिपोर्ट वही है जो हमने लेटर्स लगाए हैं. नो सर, मैं आई रीड इट सर. ये समरी जो ऊपर लगी और अंदर इसके नेक्स्चर्स हैं, इसमें एक इनका कंप्लेंट आया था कि RO in a 19 confirmed that the nomination papers of the applicant as well as his daughters have been submitted and he received it. There was a grievance that they are not going to accept it. The summary. ये समरी लगी तो रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचने देंगे तो तब है ना, रिटर्निंग ऑफिसर से आप रिपोर्टें मांग रहे नहीं खड़ा हैं. हो सकते कि इलेक्शन कमीशन खड़ा हो जाए उनको. क्यों नहीं? इलेक्शन No, कमीशन, we did issue direction to each and every corner. आप आईजी को रिमूव कर सकते हैं अगर पुलिस वो हाई हैंडेडनेस How come? करता है, आप क्यों नहीं कर सकते? इलेक्शन कमीशन के ताबे है इस पर सारी चीजें, मशीनरी जो है, दे हैव टू स्टैंड विद यू. They can't block the returning officers and pick the candidates or their returning officers or their proposers and seconders. Then that is not a contempt under section article 204 with regard to the. The Supreme Court is sitting as the guardian of the fundamental rights. Even Article 187 is annulled. I don't have to write any sections for invoking the jurisdiction of this court. Sections are irrelevant.